جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس صورتحال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی؟ ہم دیکھیں یہ حکومت خود انسیکیور ہے، یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ خود انسیکیور ہے. اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا ہم سے پروٹیکشن کیوں مانگتا ہے، یہ خود انسیکیور ہیں سارے. ان کے پاس کوئی ضمانت نہیں اپنی سیکیورٹی کی. یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ایک جینون مسئلہ ہے، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، یہ ان کا جینون مسئلہ ہے. تو پاکستان میں میڈیا اس لیے آزاد نہیں ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے اور پاکستان میں جوڈیشری آزاد نہیں ہے. اب میں عام طور پہ اپنے کیس کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ 19 اپریل 2014 کو میرے پہ کراچی میں حملہ ہوا اور اس کے نیکسٹ ڈے پرائم منسٹر نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے نام کی ایک کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا اور اس کمیشن سے کہا کہ آپ نے 3 ہفتے میں رپورٹ دینی ہے. اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اس کمیشن کے سامنے پیش ہوتا اور مجھے سٹچز لگے ہوئے تھے اور میں زخموں سے چور چور تھا. تو مجھے کہا گیا ہے کہ جی آپ کمیشن کے سامنے آئیں، آپ کمیشن کے سامنے پیش ہوں. میں نے ریکویسٹ کی کہ کمیشن میرے پاس ہاسپٹل آ جائے. میں تو اپنا ایک بازو تک ہلانے کے قابل نہیں تھا، میرے کندھے میں بھی گولی لگی ہوئی تھی، پیٹ میں بھی گولی لگی ہوئی تھی، ٹانگوں میں بھی گولیاں لگی ہوئی تھی. تو مجھے کمیشن کی طرف سے میسج ملا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کمیشن ختم ہو جائے گا. تو میں بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پہ بیٹھا اور پھر میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے تو میں سپریم کورٹ کے ان 3 ججوں کے سامنے پیش ہوا اور میرے سٹچز ٹوٹ گئے. اور میں جب ان کے سامنے پیش ہوا تو میرے زخموں میں سے خون نکل رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میری بلیڈنگ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ بلایا، پھر انہوں نے مجھے تیسری دفعہ بلایا اور تیسری دفعہ کئی گھنٹے تک انہوں نے میرے سے سوال جواب کیے. اور تیسری دفعہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں مضروب نہیں ہوں، مجھے انصاف نہیں چاہیے، بلکہ میں جو ہے کوئی ملزم ہوں اور میرے پہ جو حملہ ہوا ہے وہ میں نے خود کروایا ہے اپنے آپ پہ. اس قسم کی میری انہوں نے گرلنگ کی، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر 4 ہفتے گزر گئے، پھر 5 ہفتے گزر گئے، پھر 1 سال گزر گیا، پھر 2 سال گزر گئے اور 2 سال کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ لیک کی گئی اور وہ لیک ہو گئی. اور اس رپورٹ میں موسیٰ خان خیل جو ہمارا ساتھی تھا جو شہید ہو گیا، جو صحافی تھا، اس کو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ طالبان کا لیڈر تھا، بیڈ طالبان. اور سپریم کورٹ اس پہ خاموش ہے. اور کچھ صحافتی تنظیموں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا ہے کہ آپ یہ کلیریفائی تو کریں کہ یہ جو رپورٹ جو ان سائنڈ رپورٹ ہے، ان آفیشیل ہے، لیک ہو گئی ہے، کچھ اخباروں نے اس کی ہیڈ لائن لگا دی ہے، یہ اصلی ہے نکلی ہے، وہ خاموش ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی بھی وہی صورتحال ہے جو نواز شریف صاحب کی ہے.